بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے۔ یہاں کی کورٹس میں آپ اپنی حکومت اگر آپ کی ہو، آپ اپنی عدالتوں سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا قانون بنا سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا قانون بنا سکتے ہیں، انسان کو حیوان اور حیوان کو انسان بنا سکتے ہیں، مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں، اور مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ 40-45 سال پہلے جو ایک آدمی مر گیا تھا اس کو بھی زندہ کر دیں گے آپ، اور اس کو وہ رتبہ دلوا دیں گے کہ جو زندوں سے ہی بڑھتی ہوگا۔ بھلے آپ نے ان 40 سالوں میں جو بھی بلنڈر کیے ہوں وہ تمام معاف ہو جائیں گے۔ ہوا کیا کہ کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست آئی ہے جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو جو 1979 میں پھانسی دی گئی تھی اس کو غیر قانونی قرار دینا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو وہ اسٹیٹس دینا جو ایک وزیر اعظم کا تھا، یا جو باعزت اس کو کرنا، اس کے کیسز کو ختم کرنا سب کچھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص نے، جس کی حکومت تھی، اس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق۔ وہ ایک بے ایمان آدمی تھا، جس آدمی کی اس کی نظریات گندے تھے، اور وہ ایک ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا۔ نہ اس کا مذہب سے تعلق تھا، نہ انسانیت سے تعلق تھا۔ اس نے ہر قسم کے ظلم کیے، جو اردن میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا وہ ایک الگ چیز ہے، اور حیوانوں کی طرح سے اس نے فلسطینیوں کو قتل عام کیا، جس کو فلسطینی آج بھی یاد کرتے ہیں اور پاکستان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو کس بات کی سزا ملی؟ کیا وہ نواب محمد احمد خان کے کیس کے اندر انوالو تھے کہ یہ نہیں تھے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بعض دفعہ خدائی فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا کیا ہے کہ یار میں تو اس کیس میں انوالو نہیں تھا، نہ میں نے قتل کیا، اور مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ سزا دوسری چیزوں کی مل رہی ہے۔ ہم لوگ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں اکثر کہ جو اس سے پہلے، جو بھٹو صاحب کا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی تو ایک سلسلہ چلا تھا۔ 70 کے الیکشن ہوئے، ایوب خان کی گود میں یہ پیدا ہوئے تھے، وہیں جوان ہوئے، وہیں سے ان کی شاگردی اختیار کی۔ ان کو یہ ڈیڈی کہا کرتے تھے، پھر ڈیڈی کو کتا بنا دیا انہوں نے۔ سب کچھ ہوتا گیا، 70 کا الیکشن ہوا، یہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ مجیب الرحمان صاحب نے الیکشن جیتا، اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے کہا کہ اگر جو مشرقی پاکستان مجیب الرحمان سے بات کرنے کے لیے جائے گا، وہ جو اسمبلی کا اجلاس بلا رہے تھے، میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا۔ تو انہوں نے مغربی پاکستان کے لوگوں کو مشرقی پاکستان نہیں جانے دیا۔ یہ بہت بڑا بلنڈر تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک آپس میں چپکلش پیدا ہو گئی، مجیب الرحمان کو گرفتار ہو گیا۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ ظلم کیا ہوا کہ پھر پاکستانی فورس نے جا کے ان بنگالیوں کے ساتھ جو ظلم کیا، جو کہ محب وطن پاکستانی تھے، ان کے ساتھ ظلم کیا، اور ان کا وہ قتل عام ہوا۔ اس کا بھی قصور جو ہے ذوالفقار علی بھٹو پہ آتا تھا۔ اگر یہ مان جاتے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا اور مجیب الرحمان کو حکومت دی جائے تو یہ مسئلہ ہی آج نہ ہوتا، آج ملک ہمارا اکٹھا ہوتا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ مغرب پاکستان، کیونکہ ایوب خان کی پالیسی تھی کہ بنگالیوں کو الگ کرنا ہے، بھٹو اسی کا پروگرام میں چل رہا تھا۔ انہوں نے مغرب اس کو مشرق پاکستان کو جانے دیا، اور مغرب پاکستان میں ان کو حکومت مل گئی۔ کتنے دن کی حکومت ملی؟ 5 سال، 6 سال کی حکومت ملی۔ لیکن 6 سال کی حکومت کے اندر کیا کما لیا انہوں نے؟ پھانسی ملی ان کو، مختلف قسم کے کام کیے، اصلاحات کی۔ اسی دور کے اندر یہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بنے۔ یہ پہلے سویلین تھے جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ پھر ان کو وزارت عظمیٰ ان کو مل گئی، انہوں نے اسمبلی کو سیٹ کیا اور بنے۔ اس کے بعد انہوں نے آئین بنانے کا ان کو خیال آیا، انہوں نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا، جس طریقے سے اکٹھا کیا انہوں نے ایک آئین بنایا۔ آئین پہ میں کوئی کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جب آئین بنا لیا تو ان کی جو پارٹی تھی یا ان کی مقبولیت تھی وہ گرنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ چلے تھے۔ وہیں پہ یہ جوان ہوئے، ایوب خان کے یہ شاگردوں میں سے تھے۔ ان کا نہ تو ان کا کوئی نظریہ تھا، نہ یہ ایسے لیڈر تھے کہ اس کو لیڈر کہا جائے۔ انہوں نے سنا ضرور تھا کہ جی کہ
نیشنلائز کر لینی چاہیے، اور کیونکہ یہ پہلے یہ تھے کہ کمیونزم کی طرف جا رہے تھے، پھر اسلامی سوشلزم بھی ان کے ذہن میں تھا، نعرہ ان کا تھا اسلامی سوشلزم کا. انہوں نے انڈسٹری کا، جو پاکستان کی انڈسٹری تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہمارے پاس 22 خاندانوں کو پکڑ لیا انہوں نے. وہ 22 خاندان وہ ایسے تو نہیں تھے کہ نواز شریف زرداری اور اس قسم کے لوگ تھے جو چور ڈاکو کٹھے آج کل پارٹیوں میں ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے سے بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، ولیکا تھی، آدم جی تھی، اور بے تحاشا بڑی بڑی کمپنی تھی، جن لوگوں نے پاکستان کے اندر بزنس کو فروغ دیا. بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائیں، فیکٹریاں لگائیں، جس میں لوگوں کو روزگار ملا. انہوں نے لے کے ان کو پکڑ کے انہوں نے ان کا پیسہ چھینا، اور وہ لوگ اپنے باقی جو بچا کچھ پیسہ تھا لے کے کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی ملک کسی دبئی چلا گیا. اس طرح سے پاکستان سے پیسہ نکلنا شروع ہو گیا. سب سے پہلے جو پیسہ نکلنا شروع ہوا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی وجہ سے ہوا. اس نے انڈسٹری کا بڑا غرق کر دیا. لوگ کسی کے کہ اگر جائیداد زمینیں زیادہ ہیں اس پہ قبضہ کر کیا، لوگوں کو بانٹ دیا، لیکن طریقہ کار کوئی واضح نہیں کیا. اور اپنی جائیداد جو تھی وہیں کی موجود تھی، جو ہزاروں ایکڑ زمین تھی، جس کے اوپر یہ آج بھی مالک ہیں، یہ بھٹو خاندان جو تھا. 74 میں احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، جس کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا. وہ ایک ایسا بدنما داغ تھا جو ان کے چہرے پہ لگا تھا، جس کو یہ کبھی دھو نہ سکے. اور وہ ایک ذلت ان کی ہونی شروع ہو گئی تھی ایسا ایسا. جن مولویوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا کہ جی ان مولویوں نے کہا تھا تم ہیرو بن جاؤ گے، وہی لوگ ان کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لے کے گئے. آج جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت، پیپلز پارٹی برباد ہو گئی. وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو بھٹو چھوڑ کے گیا تھا. بے نظیر آئی، بے نظیر کو قتل کر دیا گیا. یہ ظالم جو آج بھٹو کی پھانسی کو آگے لے کے آ رہے ہیں، شاید اس سے ایسی مقبولیت مل جائے کہ ہم پی ٹی آئی کو زیر کر دیں گے. یہ ان کی بھول ہے. بھٹو 10 دفعہ بھی زندہ ہو کے آ جائے، آج وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لوگ بھٹو کو بھی جانتے ہیں اور موجودہ حالات کو بھی جانتے ہیں، دونوں کا فرق ہے. جس کنڈیشن میں اس وقت پیپلز پارٹی ہے، زرداری صاحب سے پوچھو کہ آپ بے نظیر کا مقدمہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ تو تازہ مقدمہ ہے، لوگ بھی موجود ہیں جن پہ قتل کا الزام ہے، ان کو تو تم نے چھڑوا دیا. بھٹو کی بیٹی کو بھی تو مقدمہ نکالا، دوبارہ سے اوپن کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اصل قاتل کون ہے. لیکن وہ اصل قاتل کو کبھی نہیں لے کے آئیں گے. ان کو پتا کہ بلکہ زرداری صاحب نے کہا بھی تھا کہ جب میں آئینہ دیکھتا ہوں تو مجھے قاتل نظر آتا ہے. یہ ان کی حالات ہیں جو ان سے انہوں نے اس ملک کو مزید برباد کرنا ہے. ایک وزیر اعظم جس نے کچھ کام کر کے دکھایا، لوگوں کو اچھے کام، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے بہت اچھے کام کیے، بہت غلطیاں کی اس نے، اور ایک کے بعد ایک غلطی کرتا گیا، لیکن کچھ بہتری کی تھی. لوگوں کو ایک امید ضرور آئی تھی، ایک پاکستان کا ایک مورال اپ ضرور ہوا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس کے آنے سے مورال ڈاؤن ہوا. باقی تو ان تمام لوگوں کی وجہ سے مورال، نعرے بازی سے کام نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو کے زیادہ نعرے بازی تھے. اس نے ظلم بہت کیا، اپنے اپوزیشن والوں کے ساتھ ظلم کیا، اپنی پارٹی والوں کے ساتھ ظلم کیا. جو اچھے اچھے لوگ تھے، جیسے کہ مبشر حسن جیسے، ڈاکٹر مبشر حسن جیسے، معراج احمد خان جیسے، معراج خالد جیسے، اور خورشید حسن میر جیسے اچھے لوگ جو تھے، وہ ایسا ایسا بھٹو کو چھوڑ گئے تھے. جے رحیم بہت زبردست انسان تھے، وہ چھوڑ گئے تھے. تو یہ جو لوگ اچھے جنہوں نے پارٹی بنائی تھی، وہ بھٹو کو شروع میں چھوڑ گئے تھے. تو بھٹو کی زندگی میں ہی وہ پارٹی پیپلز پارٹی نہیں رہی تھی. تو یہ پیپلز پارٹی کو کیسے زندہ کریں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس کو کیا لے کے آئیں گے؟ یہی کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے، جیسے وہ تو ہم 40-45 سال سے یہی سن رہے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے. بے شک وہ وہاں کے سندھ کے لوگ جو بھوکے مر رہے ہو، وہ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، بھٹو ہی آ کے نجات دلائے گا. بھٹو کے نام پہ ان چور ڈاکوؤں کو وہ ووٹ دیتے رہے. کبھی اپنی عقل سے سوچا نہیں کہ وہ بھٹو تو چلو اچھا ہوگا، آپ کو اس نے روٹی کپڑا مکان کا لارا دیا تھا، پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی روٹی کپڑا، لیکن آپ تو ووٹ اس کے نام پہ ان چور ڈاکوؤں کو دے رہے ہو کہ جو لوگ بھٹو کے نام کو استعمال کر رہے ہو.
جو بھٹو کی بیٹی کے بھی قاتل ہیں, بھٹو کی بیوی کے بھی قاتل ہیں. میں سمجھتا ہوں جس حالت میں محترمہ نصرت بھٹو جو سی ہیں ہلاک ہوئی ہیں, اور بھٹو کے بیٹوں کے بھی قاتل ہیں, 2 بیٹے اس کے مارے گئے, تو آپ ان کو ووٹ دے رہے ہو بھٹو کے نام پہ. تو یہ پاکستان کے اندر, اور ہماری جو عدالتیں ہیں فٹافٹ اس کو انہوں نے کیس کو لے لیا اور اس کے اوپر کارروائی شروع ہوگی. پتہ نہیں کس طرح زندہ کریں گے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ زندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یا مزید اس کو آپ مزید گہرائی میں اتار دیں گے. تو یہ ناظرین یہ صورتحال ہے پاکستان کی, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کا دن بھی نزدیک آ رہا ہے, 16 دسمبر. یہ وہ لوگ تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, کل بھی میں نے ذکر کیا, آج بھی کیا, اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارا آدھا دھڑ جسم پاکستان کا نہ وہ کاٹ کے پھینک دیا, اور ان کو احساس تک نہ ہوا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.